اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے ایام جاری ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسم مبارک فاطمہ سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ روایات بیان کرنا چاہوں گا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی اس کنیز کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ روایات میں اس بارے میں 4 طرح کی روایات میں نے تلاش کی ہیں۔ یقیناً اس سے زائد موارد بھی ہو سکتے ہیں، عناوین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے 4 انداز میں روایات کے گروہ نظر آئے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ جس میں فاطمہ کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کنیز کو اپنے نام فاطر سے فاطمہ عطا کیا ہے، لہذا روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس روایت کو مرحوم مجلسی اپنی کتاب بہار کی جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 15 پر بیان فرماتے ہیں۔ روایت کی عبارت اور متن یوں ہے: قال النبی فاطمہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں: شک اللہ لک یا فاطمہ اسما من اسمائہ، اے فاطمہ اللہ نے آپ کی خاطر اپنے اسماء میں سے ایک نام کو شق کیا ہے، شگاف کیا ہے، کھولا ہے۔ فہو فاطر، وہ اللہ کی ذات فاطر ہے، وانت فاطمہ، اور آپ فاطمہ ہیں۔ پس فاطمہ کا نام اللہ نے اپنے نام سے مشتق قرار دیا ہے اور اسے فاطمہ کہا ہے۔ پس پہلا وجہ یہ ہو گئی کہ فاطمہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مشتق ہوا ہے۔ دوسری وجہ، فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ اللہ قیامت کے دن فاطمہ اور فاطمہ کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور ان سب کو جنت میں داخل کر دے گا۔ قال، روایت میں یہ ہے کہ انما سمیت فاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ لأن اللہ عز وجل فاطمہ من احبہا من النار، چونکہ اللہ تبارک و تعالی فاطمہ اے فصل، یعنی اللہ فاصلہ ڈالے گا فاطمہ کے شیعوں کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان، اس وجہ سے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ پس فاطمہ یعنی فاطمہ کا مطلب ہے فصل، وقطع یعنی فاصلہ ڈالنا، منقطع کرنا، یعنی جہنم کی آگ اور شیعان فاطمہ کے درمیان فاصلہ ایجاد کیا جائے گا اور رابطے کو منقطع کیا جائے گا، یعنی شیعوں کا جہنم کی آگ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ برقرار نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے مرحوم شیخ صدوق نے اپنی کتاب معانی الاخبار کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 64 پر اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری روایت جو اسی مضمون سے متعلق ہے، اور یہ در واقع روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول خدا فرماتے ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو مخاطب قرار دیتے ہوئے: قال النبی علی، یعنی رسول خدا نے امیر المؤمنین سے کہا: هل تدری لما سمیت فاطمہ، اے علی کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ قال علی، امیر المؤمنین رسول خدا سے سوال کرتے ہیں: لما سمیت فاطمہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ ہی بتائیے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ قال لأنہا فطمت ہی وشیعتہا من النار، کیونکہ فاطمہ اور فاطمہ کے شیعہ جہنم سے دور ہوں گے، محفوظ ہوں گے، آتش جہنم سے محفوظ ہوں گے۔ البتہ میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ یہ روایت مناقب آل ابی طالب
ابن شہر آشوب نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 329 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور مرحوم شیخ صدوق نے اپنی کتاب عیون اخبار رضا کی جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 72 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ لیکن اس روایت میں قیامت کا کلمہ موجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ ذخائر عقبہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 26 پر اسی روایت کو تلاش کریں تو وہاں یہی روایت اس انداز میں بیان کی گئی ہے کہ ان اللہ عز وجل قد فاطمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ، یعنی اللہ فاطمہ اور فاطمہ کی ذریت کو قیامت کے دن آتش جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ پس پہلی روایت میں شیعوں کا کلمہ استعمال ہوا ہے، ہیا و شیعتھا، یعنی فاطمہ اور فاطمہ کے شیعہ آگ سے محفوظ ہوں گے۔ اب اس آگ کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ آگ دنیا کی ہے، جبکہ یہاں اس روایت ذخائر عقبہ میں فاطمہ و ذریتہا عن النار یوم القیامہ، یعنی قیامت کی قید لگائی گئی ہے کہ قیامت کے دن فاطمہ اور فاطمہ کی ذریت جو ہے وہ آگ سے محفوظ ہوگی۔ لہذا آگے روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ کی مخلوق فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہے، ناتوان ہے، فاطمہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہے، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، چونکہ مخلوق فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہے، اس وجہ سے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ اور پھر روایت میں جو گروہ بیان ہوا ہے، چوتھا گروہ، جس میں فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے، چونکہ فاطمہ ہر قسم کی بدی سے، ہر قسم کی برائی سے فاطمہ دور ہے، ہر قسم کے شر سے فاطمہ کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ مرحوم شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 414 پر اس روایت کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ یوں تو وہاں یہ روایت کافی طویل ہے، لیکن ہم اس روایت سے صرف اس کلمے کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں جس میں وجہ تسمیہ کو بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو امام اپنے صحابی سے بیان کرتے ہیں، اتدری ایو شیئن تفسیر فاطمہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے، یعنی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ قل تو وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیان کیا کہ یا سیدی اخبرنی، اے میرے مولا آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے، یعنی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے۔ قال، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فوتمت من الشر، چونکہ فاطمہ کو شر سے محفوظ کیا گیا ہے، اس وجہ سے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم خود ملاحظہ فرمائیں کہ یہ مخدرہ، یہ مظلومہ بی بی کس قدر عظیم مقام اور کس قدر عظیم منزلت پر فائز ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں فاطمہ کا نور معرفت عطا فرمائے، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں فاطمہ کا عرفان عطا فرمائے اور فاطمہ کی معرفت سے ہم اللہ کی معرفت تک پہنچ سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔